السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، نماز کے حوالے سے ایک وہ سوال کہ جو قرأت کسی نماز میں جہری کی جاتی ہے، کسی میں سری کی جاتی ہے، اس حوالے سے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں جہری قرأت ہوتی ہے، یعنی بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں سری قرأت واجب ہے، یعنی پست آواز میں، آہستہ آواز میں قرأت کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اور پھر اس کے علاوہ جمعہ کے دن دیکھیں کہ جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کا جو وقت ہے وہ بھی تو دراصل ظہری کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کا دن، اور اس دن جو ہے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے اندر بھی جو ہے جہری قرأت کی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ناظرین محترم، آئیے اس کے حوالے سے میں آپ کو باتیں بتاؤں کہ کچھ نمازوں میں جہری قرأت، کچھ نمازوں میں سری قرأت۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، جب اسلام جو ہے فروغ پا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کس طریقے سے ادا کریں؟ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو طریقہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس انداز سے نماز ادا فرمائی، اور وہ طریقہ صحابہ نے دیکھا اور اس کو سیکھا، اور پھر صحابہ نے اس طریقے کو تابعین کو بتلایا، اور طبقات سے ہوتے ہوئے ان کے بعد اور ان کے بعد اس طریقے سے ہوتے ہوئے وہ طریقہ آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اب رہا سوال یہ کہ صحابہ نے جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں قرأت جہری بھی، تو انہوں نے اس انداز سے تلاوت فرمائی، اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے اندر سر قرأت ہوئی، آہستہ سے تلاوت کی گئی، تو وہ طریقہ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے، مگر ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ جو طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی ایک چیز ہم اس کو عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے کافی بھی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جمعہ کا سوال، تو جو جمعہ کی نماز کے اندر جہری قرأت کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، گویا کہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ جو ہے واعظ و نصیحت سنتے ہیں، اور جو ہے تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے آنے کے بعد کچھ دیر جو ہے تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں، نصیحتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگ آئیں اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی سن لیں، تاکہ قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے کے بعد کچھ عبرت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور یہ قرآن مقدس کی عظمت بھی ہے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن جو ہے وہ جہری قرأت کی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ تو ناظرین محترم، نمازوں کے اندر کچھ نمازوں میں سری قرأت ہو، کچھ نمازوں میں جہری قرأت ہو، تو اس کی مصلحتیں تو ہیں، مگر ہمارے لیے یہ مصلحت اور ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طریقے پر عمل کیا، ہم نے بھی اسی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ ہمارے لیے کافی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔